عطاؤں کے سارے وسیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اگر آپ پہ اپنے فضل کے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر وہ آپ کو اس فضل سے محروم رکھنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر سکے؟ وہی غالب ہے اور وہی حکمتوں والا ہے، اس کا ہر کام اس کی حکمتوں سے ہے۔ آپ کو بس اس حکیم پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جب دروازے کھلیں تب بھی اور جب بند ہوں تب بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے، جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تو تب تم اسے الفاتح پاؤ گے، جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے، جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے، جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے، جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے، جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے القادر پاؤ گے، جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں تو وہ بھی ہے جو تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو، سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک یہ سب اس کے معجزے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے، کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا، کیسے اس نے ہزاروں ستارے بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر رکھ دیا، کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، کیسے اس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی، اور تم دیکھو گے کہ کیسے اس کے ایک حکم پہ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے، تمہارا کام اس کی نعمتوں، اس کی طاقتوں پہ یقین رکھنا ہے۔ سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں سب ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور پھر تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تنہا انسان تب نہیں ہوتا جب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بلکہ تنہا تو ہم تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تبھی اللہ ہمیں ہماری محبت میں ہی توڑ دیتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت سے جڑ سکیں، اور جو اس کی محبت سے جڑ جاتا ہے وہ پھر کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کی محبت سے زیادہ سکون اور طاقت دنیا کی کسی محبت میں نہیں۔ کہانی کی شروعات بھلے اس سے نہ ہو، مگر ہر کہانی کا اختتام اس پہ ہوتا ہے، تو پھر کسی کے چلے جانے سے یا کسی کے بغیر رہنے سے تم ڈرتے کیوں ہو؟ جو آ رہا ہے اسے آنے دو، کیونکہ جو چلا گیا اس میں حکمت تھی، اور جو آ رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ صبر کر لیں عین ایسے جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ
کہ مغرب کی اذان ہو ہی جانی ہے۔ جو چیز ہماری ہے وہ ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، پھر چاہے وہ ہم سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ زمین کی آخری تہہ میں ہی کیوں نہ ہو، اس نے ہم تک پہنچ ہی جانا ہے۔ کیسے پہنچنا ہے اور کب پہنچنا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، اور جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملنی، پھر چاہے وہ ہمارے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے پاس آ کر بھی ہم سے چھن جائے گی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے ویسے دیتا ہے۔ ہمیں اس کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ بااختیار ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ زمین، آسمان اور ان کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز، ہمارا دل، سب کا سب اسی کا ہے۔ اسے اپنے بندوں کے لیے جو بھی بہترین لگتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا نا ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔ شرمندگی کے آنسوؤں میں بہت طاقت ہے، اور اگر تمہیں یہ آنسو نصیب ہو رہے ہیں تو خود کو خوش قسمت جانو۔ اپنے گناہوں کا احساس ہو جانا بہت بڑا انعام ہے اس رب کا۔ یہ احساس وہ نہ دلاتا تو تم تو اپنی آخری سانس تک غفلت میں پڑے رہتے۔ بس اٹھاؤ اپنے گناہوں کی پوٹلی اور اس رب کے در پر جھک جاؤ، اس کی رحمت تمہیں اپنا سایہ نصیب کر دے گی۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو، ایک بات مان لو کہ راضی ہو جاؤ، دل سے نکلتی آہوں اور آنسوؤں میں راضی، اللہ کی مصلحتوں پر راضی۔ بس جھک جاؤ، کیونکہ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا۔ ہم جو کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا، یا میں تو ان حالات سے نکل ہی نہیں سکتا یا سکتی، تو یہ ہماری سب سے بڑی ہار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حالات و مشکلات میں مبتلا ہی نہیں کرتا جس سے آپ نکل ہی نہ پائیں۔ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے۔ وہ تب بھی جانتا رہے گا جب روز محشر تمہاری ماں تک تمہیں نہیں جانے گی۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، نہ تب بھولا جب تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، نہ تب بھولے گا جب تمہیں موت دے گا۔ وہ اللہ ہے، تمہارا اللہ۔ تم ہر وقت اپنے اللہ کی نگاہ میں ہو۔ وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں ملتا جس کی ہم طلب کرتے ہیں، تو کیا تمہارا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بعض اوقات اللہ لوگوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ واحد گواہ ہے اس کا جو ان لوگوں کے دل میں آپ کے لیے ہے، جو وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں اور جتنی وہ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ جب اللہ ان کو آپ کی زندگی سے دور کر دے تو آرام سے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اس نے تمہیں ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے کیا،
جنہیں تم نہیں جانتے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے۔ لہٰذا اس پر بھروسہ کرو جو تم سے ایک معمولی سی چیز کو لے کے تمہیں اس سے نوازتا ہے جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوتے۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ بد نصیبی کا رونا نہیں رونا چاہیے، وہ ذات جو کرتی ہے بے شک بھلے کے لیے کرتی ہے۔ زندگی واقعی کبھی کبھار بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، ضبط بہت کٹھن ہو جاتا ہے، بہت کوششوں کے بعد بھی دل صبر پر آمادہ نہیں ہو پاتا، لیکن جانتے ہیں جب آپ شدید تکلیف میں بہتے اشکوں کے ساتھ صبر پر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کی مان لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی مان لیتا ہے۔ وہ صرف آپ کا یقین ہی تو چاہتا ہے، ورنہ آزمائش کے بعد تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس میں اس دل کا سکون چھپا ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھیں، وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جو اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی ان کی سزا اللہ کیوں نہیں دیتا۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ جو تم سے دور کر دیا گیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، جو اب تک تمہیں مل نہیں سکا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی مل نہیں پائے گا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی بہت سے معجزے تمہاری دعا کے منتظر ہیں۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھاگ گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ جن کو امید ہو، لگن ہو اور یقین ہو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتے، کبھی نہیں گرتے، کوئی شکوہ نہیں کرتے، بلکہ خاموشی سے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ حالات نہ بھی بدلیں تو کیا ہوا، میرے رب العالمین کو بہتر پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ رب کے فیصلوں میں بہت بھلائیاں ہوتی ہیں، صرف صبر، یقین، امید اور چاہت سے جڑے رہیں اس کی ذات سے، وہ تھام لے گی۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے،
آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ حدیث شریف میں خوبصورت دعا ہے، اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ میں نے پل بھر میں زندگی کو بدلتے دیکھا ہے، میں نے دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرامات ہوتی دیکھی ہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہو جاتا، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے، بس تم انتظار کرو اور تم بھی بہت جلد دعائیں قبول ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنی زندگی کو کرامات کی بدولت بدلتا دیکھو گے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آزمائش کی آخری گھڑی ہو، اس کے بعد جیت تمہاری ہو، کہ تمہاری آخری جنگ ہو۔ جانتے ہو وہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی میں بھیج کر معجزے کی شکل دیتا ہے، تو کبھی کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال کر تمہیں معجزے سے ملواتا ہے۔ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جب تم انہیں تسلیم کر لیتے ہو تو وہ خود بخود تمہاری سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، غم، تھکاوٹ، فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا، تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا سورج ہے۔ لوگ آپ کے خلاف جو چال چلتے ہیں چلنے دیں، جو تدبیر کرتے ہیں کرنے دیں۔ آپ نہیں جانتے اس تدبیر میں اللہ نے آپ کے لیے کس خیر کو چھپایا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی چال چلی تھی، انہیں اندھیرے کنویں میں پھینک آئے تھے، اور کیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے اس تدبیر میں اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا تھا، اور نہ ہی کوئی اور جانتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی عمدہ تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ دنیا آپ کو لاکھ گرانا چاہے، لیکن آپ کا رب
آپ کو تھامنے کے لیے موجود ہے۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، لوگ تھوڑی نہ کسی کو عزت یا ذلت دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو انہی لوگوں سے آپ کو عزت دلوا سکتا ہے جو آج آپ کے لیے چالیں چل رہے ہیں، آپ کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی تدبیریں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔